الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی۔ ویلکم ٹو چینل روحانی پرواز۔ روحانی پرواز میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ آج ہم آپ کو ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا وظیفہ نیک رشتہ حاصل کرنے کا، اچھے سسرالی حاصل کرنے کا بہترین عمل۔ سسرالی برے ہوں تو بھی جہنم ہے، اچھا رشتہ نہ ہو تو بھی عذاب ہے۔ دونوں خواہشیں اچھی ہیں کہ سسرالی بھی اچھے ہونے چاہیے اور ساتھی بھی نیک ہونا چاہیے۔ لڑکی ہو تو بھی نیک ساتھی مانگے، لڑکا ہو تو بھی نیک ساتھی مانگے، نیک شریک حیات مانگے۔ یہ ہر ایک کا حق بھی ہے اور اللہ تعالیٰ سے خوب مانگے۔ اللہ تعالیٰ سے کس دعا کے ساتھ مانگیں، کس قرآنی وظیفے کے ساتھ مانگیں، کس قرآنی عمل کے ساتھ مانگیں، وہ عمل، وہ روحانی وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ وظیفہ اور اس کا طریقہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ ہمارے چینل روحانی پرواز کو ویڈیو کے نیچے ریڈ بٹن پہ کلک کر کے سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ملے اور آپ ہماری تمام اسلامی روحانی ویڈیوز سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اب میں اپنے نورانی روحانی عمل کی طرف آتا ہوں، اس قرآنی دعا کی طرف آتا ہوں جو کہ نیک رشتہ حاصل کرنے کے لیے، اچھے سسرالی حاصل کرنے کے لیے بڑی اکثیر، مجرب اور نایاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جتنا مانگا جائے اتنا کم ہے۔ فرمایا من لم یسأل اللہ ویغضب علیہ، جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر غصہ ہوتا ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ ہم تو کرم کرنا چاہتے ہیں، ہم تو مسلسل مہربانی کرنا چاہتے ہیں، مگر کوئی بھکاری ہی نہیں ہے۔ سوالی عجز و انکساری کے ساتھ اگر سوال کرے، محتاجی کے ساتھ سوال کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اللہ جواد ہے، سخی ہے، غنی ہے۔ اللہ جل شانہ رحیم بھی ہے اور کریم بھی ہے۔ یہ دونوں صفات اللہ تعالیٰ کی خاص صفات ہیں، اس لیے ان خاص صفات کے واسطے سے مانگا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کے ہدیتاً تحفتاً آپ علیہ الصلاۃ والسلام پہ جب درود پڑھیں اس کے بعد پھر دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ مختلف اوقات میں مختلف دعائیں کی جاتی ہیں، اس کی قبولیت کے لیے خاص اہتمام کرنا چاہیے، دعا کی قبولیت کے لیے خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہے، یہ ایک لمبا عنوان ہے، یہ ایک لمبا موضوع ہے، اس پر اس وقت گفتگو نہیں کر رہا۔ اس وقت جو گفتگو کر رہا ہوں وہ یہ کہ اچھا رشتہ حاصل کیسے کیا جائے، اچھے سسرالی کیسے حاصل کیے جائیں، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا کیا طریقہ ہے۔ بزرگوں نے ایک مجرب عمل لکھا ہے اور ہم نے الحمدللہ لوگوں کو بتایا، فائدہ ہوا۔ آیت نمبر 74 سورۃ فرقان پارہ نمبر 18۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 74، آیت نمبر 74 سورۃ الفرقان۔ یہ آیت نمبر 74 جو ہے یہ پارہ نمبر 19 میں آئے گی، چونکہ سورۃ الفرقان جو ہے وہ پارہ نمبر 18 سے شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ مومنون کے بعد سورۃ نور، نور کے بعد سورۃ الفرقان، فرقان کا جو آخری رکوع ہے اس میں آیت نمبر 74 آیت مبارکہ کی تلاوت کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ مجھے اچھا رشتہ نصیب کر اور اچھے سسرالی عطا فرما۔ انشاءاللہ صحیح جگہ پہ رشتہ ہوگا، مناسب جگہ پہ رشتہ ہوگا اور سسرالی بھی اچھے ہوں گے۔ انشاءاللہ پھر روحانی پرواز میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے روحانی پرواز کی طرف سے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو اینڈ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔